السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ آل عمران ایپیسوڈ 2 آیت نمبر 5 سے 7۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ Indeed from Allah nothing is hidden in the earth nor in the heaven۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ It is he who forms you in the wombs, whoever he wills. There is no deity except him, the exalted in might, the wise. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ و مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ It is he who has sent down to you, O Muhammad, the book. In it are verses that are precious. Besides, they are the foundation of the book, and other unspecific as for those in whose hearts in deviation from truth. They will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking in interpretation suitable to them, and no one knows it true interpretation except Allah. But those firm in knowledge say, we believe in it, Allah of it is from our Lord, and no one will be reminded except those of understanding۔ آگے تفسیر اس کی دیکھتے ہیں، یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ سراسر حق ہے، وہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہو۔ اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار عمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت و رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو
کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلیوں سے۔ اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلل جان پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کو کی سمجھ میں آتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور مشگافیاں کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کا سبق، ہمارا آج کی تلاوت اور آیات اور اس کا ترجمہ اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہم نے کری ہے۔ اس میں میرے سے کوئی غلط تھی یا کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ معذرت خواہ ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے اور مجھے درستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اپنی علم میں اضافہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچا سکے۔ پروردگار میری اس کوشش کو قبول کرے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ اور نئی آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔